آج اس وقت دنیا میں جتنے بھی ریلیجنس ہیں وہ سب اپنے اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. جیسا کہ یہودی انتظار کر رہے ہیں دجال کا، کرسچن انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور مسلمان انتظار کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا. امام مہدی علیہ السلام کا انتظار صرف مسلمان نہیں کر رہے، ان کا انتظار یہودی اور کرسچنس بھی کر رہے ہیں. ایسا میں نہیں کہہ رہا، ایسا کہنا ہے امریکہ کی ایک رپورٹ کا کہ امریکہ نے امام مہدی علیہ السلام کے نام پر ایک فائل تیار کی رکھی ہے، اس میں امام مہدی علیہ السلام کی انفارمیشن ہے سوائے ان کی فوٹو کے. Know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. So I went out and I hired a full professor, a professor of Islamic studies, who came to work with me. He thought he was only staying a year. Every Wednesday he had lunch with me and he said, "How much more do you need to know?" But all kidding aside, I really mean it. لیکن یہ تینوں ریلیجنس اپنے مسیحا کو اچھا کہتے ہیں. یعنی یہودی کہتے ہیں کہ دجال آئے گا، ہماری آ کر مدد کرے گا، ہمیں اس دنیا میں فتح دلائے گا اور ہماری پریشانیاں دور کرے گا. کرسچنس بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہماری پریشانیاں دور کریں گے، یہ دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوگی. اور یہ بات سچ بھی ہے، یہ دنیا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور امام مہدی علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوگی. اور مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور دجالی فتنے کو ختم کریں گے اور اس دنیا میں اسلام ہوگا. مسلمان اور کرسچنس میں کافی کنفلکٹ نہیں ہے، لیکن یہودیوں، مسلمانوں اور کرسچنس کے درمیان، یعنی یہودیوں کا سب سے بڑا کنفلکٹ ہے کیونکہ ان کا مسیحا ایک علیحدہ ہی ہے. اس کو کرسچنس بھی برا کہتے ہیں، اس کو مسلمان بھی برا کہتے ہیں، جس کا نام ہے دجال. دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کو تم دیکھو وہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ تم اس سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے، تمہارا ایمان جتنا بھی پختہ ہو. لیکن یہ تو تھا یہودیوں کا دجال. اب مسلمانوں کے دجال کے بارے میں بھی بات کریں. مسلمانوں کا کون سا دجال ہے؟ مسلمانوں میں بھی ایک ایسا شخص آئے گا جو مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچائے گا، جس کا نام ہوگا سفیانی. جی ہاں، سفیانی ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سفیانی کا خروج ہوگا اور وہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم کرے گا. سفیانی دمشق یعنی سیریا، شام سے نکلے گا. وہ امام مہدی علیہ السلام سے اتنی نفرت رکھتا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنا ایک لشکر بھیجے گا. کہا جاتا ہے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، مکہ میں لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہوں گے، جب اس کا سفیانی کو پتہ چلے گا تو وہ اپنا لشکر بھیجے گا مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف کہ امام مہدی علیہ السلام کو قتل کیا جائے. وہ اپنا لشکر بھیجے گا، اس کا لشکر مکہ کی طرف یعنی سعودی عرب کی طرف روانہ ہوگا. راستے میں ایک ریگستان میں اس کا لشکر زمین میں دس جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا. صرف ایک شخص کو چھوڑ کر باقی سب لوگ مر جائیں گے. وہ ایک شخص جا کر سفیانی کو بتائے گا کہ ہمارا لشکر تو تباہ ہو گیا مدینہ مکہ پہنچنے سے پہلے ہی. تو جب سفیانی کو اس کا پتہ چلے گا تو وہ کافی غصہ ہوگا کہ میری فوج تباہ و برباد ہو گئی. لیکن ایک اور حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب سفیانی غصے میں ہوگا اسی وقت امام مہدی علیہ السلام کی خبر سن کر کچھ لوگ خراسان سے کالے پرچم لے کر نکلیں گے اور سفیانی کی فوج کو ہراتے ہوئے بیت المقدس یعنی یروشلم پہنچیں گے اور جا کر مسجد اقصی کو فتح کر لیں گے. اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مسجد اقصی جائیں گے اور اس فوج کے لیڈر بن جائیں گے. اور اس کے بعد آپ اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے کوفہ کو. جی ہاں، امام مہدی علیہ السلام بھی امام علی علیہ السلام کی طرح اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے کوفہ، جو کہ کہا جاتا ہے جو سفیانی ہوگا وہ بنو امیہ سے ہوگا، تو وہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے گا سیریا شام کو. ٹھیک اسی طرح جس طرح امین ماریہ کا ہیڈ کوارٹر تھا سیریا اور امام مہدی علیہ السلام کا اسی طرح ہیڈ کوارٹر کوفہ ہوگا جس طرح امام علی علیہ السلام کا ہیڈ کوارٹر کوفہ تھا. پھر دونوں لشکر تیاری کریں گے جنگ کی. امام مہدی علیہ السلام اپنا لشکر دے کر نکلیں گے سفیانی کو ختم کرنے کے لیے. جب آپ سفیانی کی فوج کے سامنے پہنچیں گے تو ایک بہت ہی خطرناک جنگ شروع ہوگی. اس کے بعد سفیانی کی فوج کو کرش کر دیا جائے گا اور پھر سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کی فوج پکڑ لے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے سامنے لائے گی.
مہدی علیہ السلام اپنی تلوار سے یعنی ذوالفقار سے اس سفیانی کا سر تن سے جدا کر دیں گے، اور اس طرح اس دنیا سے سفیانی کا فتنہ ختم ہو جائے گا. لیکن ابھی بھی ایک فتنہ باقی ہوگا، اس کا نام ہے دجال. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين